انگیز واقعہ ہے، سبق آموز قصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی پرہیزگار شخص کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نمبر ایک یہ کہ کبھی بھی بغیر وضو کے نماز نہ پڑھیں، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ مت لگائیں، بغیر وضو کے آپ قصداً اور عمداً اگر نماز پڑھیں گے کفر کا خطرہ ہے، شدید کفر کا خطرہ ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے، لا یمسہ الا المطہرون، آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو بغیر وضو کے نماز بھی مت پڑھیں، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ بھی مت لگائیں۔ اور دوسرا کام یہ کہ اگر کوئی مظلوم آپ کے پاس فریاد لے کر آتا ہے، کوئی مظلوم آپ کے پاس فریاد رسی لے کر آتا ہے، تو اگر آپ سے اس مظلوم کی مدد ہو سکتی ہے اس کی ضرور مدد کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک متقی پرہیزگار شخص کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ملا کہ اس کو 100 درے لگائے جائیں۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ جب یہ قبر کے اندر پہنچے تو اسے 100 درے لگانا۔ جیسے ہی فرشتے اس کو درے لگانے لگے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا کیا گناہ ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، میں نے تو اپنی ساری کی ساری زندگی عبادات اور طاعات کے اہتمام کے ساتھ گزاری ہے، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو حکم ربی کے پابند ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم نے تو آپ کو درے لگانے ہی لگانے ہیں۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا ربا، میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی، طاعات کے اندر میں نے زندگی گزاری، یا ربا مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ اس کو 100 درے مت لگانا، اس کو 50 درے لگاؤ۔ جب 50 درے اس فرشتے اس مردے کو لگانے لگے اور اس شخص کو لگانے لگے، اس متقی و پرہیزگار کو، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا ربا مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، یا ربا مجھ پر رحم فرما۔ اللہ نے مزید درے کم کر دیے، مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کرتے کرتے 1 درے کا حکم باقی رہا۔ فرشتوں کو کہا کہ 1 درہ اسے لازمی لگانا ہے۔ جب فرشتوں نے 1 درہ اس کو لگایا تو اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی، پوری کی پوری قبر آگ سے بھر گئی 1 درہ لگنے کی وجہ سے۔ جب وہ شخص افاقے کے اندر آیا، اس کو افاقہ ہوا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی پوچھا، فرشتوں سے بھی پوچھا کہ یا ربا مجھے کس بات کی سزا ملی، کون سا ایسا جرم مجھ سے سرزد ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے اس عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا گیا، میری قبر جو آگ سے بھر گئی۔ تو فرشتوں نے اسے بتلایا کہ 1 مرتبہ تو نے جان بوجھ کر قصداً اور عمداً بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اگر کسی نمازی کا وضو دوران نماز ٹوٹ جائے تو وہ اپنی نماز کو مکمل نہ کرے، فوراً اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کے جائے اور جا کر وضو کر کے دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، صفوں کو چیرتا ہوا جائے، جا کر وضو کر کے نماز پڑھے، کیونکہ بغیر وضو نماز پڑھنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 1 مرتبہ تو راستے سے گزر رہا تھا، ایک مظلوم تیرے پاس اپنی فریاد لے کر آیا، تو اس مظلوم کی مدد کر سکتا تھا، اگر تو کرنا چاہتا اس مظلوم کی فریاد رسی تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس مظلوم کی فریاد نہیں سنی، تو نے اس کی فریاد کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے تجھے اس عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ تو